ہیں کہ وہ پیشانی کے اوپر جو گٹا ہوتا ہے نا، یہ نشان جو پڑ جاتا ہے، یہ نماز کی علامت ہے. نہیں، نماز کی علامت وہ نہیں ہے. نماز کا اثر چہرے کے اوپر اگر ہے تب تو نماز ہے. نماز کا اثر اگر چہرے کے اوپر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. نماز کا اثر چہرے پر ہونا. سیماہم فی وجوہہم، وجہ ہمارے چہرہ، پیشانی نہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی چمک ان کے چہروں پر ہوتی. یہیں سے ایک نقطہ ملا. چہرہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کیا لگاتے ہیں؟ عورتیں کریم وغیرہ لگاتی ہیں نا، طرح طرح کی کریم. اب تو ہے نا، طرح طرح کی کریم لگاتی ہیں. روح کا چہرہ اگر خوبصورت کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی کریم کی ضرورت ہے؟ وہ بولو. نماز کی ضرورت ہے. روح کا بھی ایک چہرہ ہے کہ نہیں؟ خواب میں نکلتی ہے نا وہ روح. ہم ہی ہوتے ہیں نا خواب میں، وہ ہم ہوتے ہیں، وہ ہماری روح ہوتی ہے. اس کا بھی ایک چہرہ ہے. اس کا چہرہ خراب ہو جائے تو کون سی کریم لگاؤ گے؟ کریم بتایا گیا کون سی کریم لگانا. یہ دیکھو کیا کیا باتیں. اب وضاحت کرو تو عجیب پر. یہ جیسے پیاز ہوتے ہیں نا، پیاز، ایسی آیتیں ہیں قرآن حکیم کی. ایک پرت کھولو نا تو دوسری پرت نظر آتی ہے، دوسری پرت کھولو تو تیسری پرت معنی کی، تیسری کھولو تو چوتھی. پیاز کا چھلکا ہے وہ، گہرائی در گہرائی، ڈیپنس اینڈ ڈیپنس اینڈ ڈیپنس اینڈ ڈیپنس. اترتے چلے جاؤ. کہیں کی تو آدمی گم ہو جاتا ہے، کدھر گئے. اللہ اکبر. ایسی کتاب ہے وہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اچھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ جو مثالیں بیان کی گئی تورات میں ہے سب. یہ ان کی مثالیں جو ہے ایگزامپل، یہ تورات میں ہے. کون؟ اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اور اسی طریقے سے سجدے اور رکوع کے اندر ہمیشہ رہنا، دنیا میں اللہ کا فضل چاہنا، آخرت میں اس کی خوشنودی چاہنا. برابر. چہرے پر نمازوں کے اثرات ظاہر ہونا، روشن ہونا. یہ کہاں ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ مثال تورات میں ہے. اچھا، انجیل میں کون سی مثال ہے؟ آگے بتایا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع. انجیل میں کون سی مثال دی گئی؟ ایک مثال. کیا ہے؟ کزرع، کھیتی کی طرح ہیں یہ. کون؟ صحابہ. اب بولو، ایک نقطہ لے کر جاؤ، شاید نہ ملے آپ کو. کہا گیا کھیتی. کھیتی میں آپ کیا لگاتے ہو؟ بولو. پودے لگاتے ہو یا پیڑ لگاتے ہو؟ یہ دو چیزیں رہتی ہیں نا، یا تو دھان گیہوں پودے رہتے ہیں، یا پیڑ لگاتے ہو چیکو کا، ناریل کا وغیرہ وغیرہ. بتاؤ پیڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ رولز آف دا ٹری ان آور لائفز. ہماری زندگیوں میں ٹریز کا کردار کیا ہوتا ہے وہ بولو آپ. ارے اتنا اہم کردار. آکسیجن چھوڑتے ہیں بھائی وہ، جس پر ہماری زندگی کی بقا ہے. آکسیجن سے ہم زندہ رہتے ہیں. یہ تو سائنس کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. اور جس کو آکسیجن پر چڑھایا جاتا ہے نا، روز کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے وہ پوچھ لو اس سے کتنا لگتا ہے. جو آکسیجن کے اوپر رہتا ہے، بولو اس سے، اسے پوچھو کتنا خرچہ لگتا ہے، جو فری میں ہمیں یہ ٹریز دے رہے ہیں، یہ درخت دے رہے ہیں. تو فرمایا گیا ہمارے صحابہ ٹریز کی طرح ہے. یہ روح کے لیے آکسیجن ہے. جیسے آکسیجن نہ ملے تو آدمی مر جائے گا، ایسے ہی یہ روح کے لیے آکسیجن ہے. اگر آکسیجن روح کو نہ ملے تو روح مر جائے گی. ہمارے صحابہ کھیتی کی طرح ہے. کھیتی میں پیداوار نہ ہو تو آدمی کھائے گا کیا؟ بدن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی کھیتی کے بغیر. اس لیے کہ کھیتی میں جو لگا ہے گیہوں وغیرہ، اس سے بدن زندہ رہتا ہے. اور ٹریز جو آکسیجن چھوڑتے ہیں، اس سے آدمی کا اندروں زندہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے، ورنہ مر جائے گا. سانس نہیں ملے گی تو اس کو آکسیجن نہیں ملے گا. تو ہمارے صحابہ آکسیجن کی طرح ہے. یہ دنیا کو آکسیجن پہنچاتے ہیں. یہ کہنا وہ آتنکواد والے ہیں یا آتنکوادی کیسے ہو سکتا ہے؟ آتنکوادی جو ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو آکسیجن چھوڑتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی طرح تمہیں ایمان لانا ہے، تمہیں بھی ویسے ہی کھیتی بننا ہے. کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِهِ، کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر میرے رسول کے صحابہ کی طرح ایمان لائے ہو تب تو ہدایت ہے تمہارے پاس.
آج کیا اعلان ہوتا ہے؟ فلاں امام کو مان لو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، فلاں پیر کو مان لو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو مان لو تو ایمان والے ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی نہیں بولتا، یہ کوئی نہیں بول رہا ہو، عجیب و غریب بات ہے۔ امام کو مان لو تو ہدایت، یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے فلاں امام کو مان لو تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ہی مان جاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جس طرح ہے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ گویا ہدایت اگر پانا ہے تو کہاں ملے گی ہدایت آپ کو؟ صحابہ کے طریقے پر ملے گی۔ اگر اس طرح تمہارا ایمان نہیں ہے، ان کے راستے پر تم نہیں چل رہے ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کیا تھے؟ کھیتی تھے، کھیتی کی طرح تھے کہ دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے، کھیتی نہ ہو تو آدمی زندہ رہے۔ تم کھیتی کی طرح بنو اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے۔ تم آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں چھوڑتا مسلمان، چھوڑتا ہے، قرآن ایک ہی بولتا ہے آکسیجن دو، انسانیت کو آکسیجن دو، سوسائٹی کو آکسیجن دو، اپنے ملک کو آکسیجن دو، سماج کو آکسیجن دو، بغیر تفریق کے ہوئے کہ ہندو یا مسلمان، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آکسیجن دو، پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ۔ جیسے کھیتی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو یا مسلمان ہے، سب کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے کھیتی بن جاؤ تم، ایسے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہ مثال انجیل میں ہے، وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، انجیل میں ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ اور ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کلمہ آدمی پڑھتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ اسلام میں آ جاتا ہے، دار ایمان میں۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کی مثال تو کھیتی کی، پیڑ کی۔ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ وہ بھی کھیتی کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے۔ کہاں ہے وہ؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، شجرہ مانی ٹری، ویری شجرہ مانی ٹری ہوتا ہے، کہیں بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح دی ہے جیسے پاک درخت۔ پاک درخت کیسا ہوتا ہے؟ پاک درخت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وضو بنائے رہتا ہے ہمیشہ، وہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، نہائے رہتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ پاک درخت کا مطلب یہ ہے کہ پھل دیتا ہو۔ یہ میں نے کہاں متعین کیا ہے؟ طیب کا، طیب کا مطلب پھلدار، پھلدار۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ سبا کے اندر شہر سبا کا بیان فرمایا ہے، وہاں دیکھیے کیسی بات کہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ یہ شہر کیسا تھا؟ طیب تھا، طیب شہر تھا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس شہر کے دونوں طرف دور تک دو رویہ قطاروں میں باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا، پھیلا ہوا۔ کہتے ہیں کہ کوئی عورت، کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ لیتا، اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں چلتی، تھوڑی دور آگے تک چلا جاتا تو ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اتنی برکت۔ تو یہاں کہا گیا کھیتی کی طرح بنو، اسی طریقے سے پھلدار درخت کی طرح بنو۔ تم تو دنیا کو پھل دینے کے لیے آئے ہو، دنیا کو بگاڑنے کے لیے نہیں، دنیا کو بنانے کے لیے آئے ہو۔ تم دنیا کو بناؤ، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تخریب، بموں سے کھیلنا، بندوقوں سے کھیلنا، یہ تم سے نہیں کہا گیا ہے، تم کو کائنات میں آکسیجن پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، کھیتی بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ تم کھیتی بن جاؤ، دنیا والے تمہارے اوپر جیئیں۔ کھیتی کے اوپر جیتا ہے، کھیتی نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلمہ طیبہ کی مثال بالکل اسی طریقے سے، کشجرۃ طیبہ، وہ بھی آکسیجن دیتا ہے روح کے لیے۔ اس کا مطلب جو کلمہ طیبہ نہ پڑھے روح اس کی بیمار ہو جاتی ہے، آکسیجن نہیں ملتا، گھٹن رہتی ہے اندر اندر، گھٹن رہتی ہے اس کو، آکسیجن ہی نہیں مل رہا اس کو۔ اب جس کو آکسیجن ملے کیسے ایسے کرتا، وہ دیکھو آکسیجن ٹیبل کے اوپر جو لٹائے رہتے ہیں نا، کیسے رہتے وہ اوپر۔ اس کا مطلب انسانیت کا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے کلمہ طیبہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بڑی پیاری قوم تھی،
بڑی پیاری جماعت تھی.